مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کافی لوگوں کا سوال ہوگا کہ ایک دم سے کیا ہوا سب بھائی کہ فیملی کانٹینٹ آپ نے بند کر دیا ایک دم سے، کیونکہ ایک دم سے یہ سب کچھ میں نے سوچا اور ایک دم سے میں نے فیصلہ لیا. ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یار ہم لوگ اسلام سے اتنا دور ہو گئے، ہم لوگ اتنا زیادہ دور ہو گئے پیسے کے پیچھے. ہم لوگ بس پیسہ کمانے کا سوچتے رہتے ہیں. دن بھر اٹھتے ہیں، دن کو اٹھتے ہیں ہم سوچنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پیسے کیا کریں، کیا کام کریں، پیسے کیسے کمایا جائے، کیسے پیسہ کمایا جائے. ہم اللہ کا سوچتے ہی، ہم اسلام کا سوچتے ہی، ہم نمازوں کا سوچتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا، خود اللہ نے بولا کہ آپ تم لوگ نمازیں پڑھو، اس کی ٹینشن چھوڑ دو، اللہ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے، مگر ہم لوگ بہت جو ہے نا اسلام سے دور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں نے ایک جگہ میں نے پڑھا نہیں تھا، میں نے سنا تھا. ٹھیک ہے، تو میں وہ ڈر گیا، میں پرسنلی بہت زیادہ ڈر گیا اس چیز کو وہ سن کے. تو وہ سن کے میں نے ایک ہی رات میں فیصلہ لیا کہ نہیں، بس بہت ہو گیا، نہیں چاہیے مجھے. ٹھیک ہے، نہیں چاہیے. وہ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ جب فیصلہ ہو رہا ہوگا آخرت کے وقت، اللہ 3 انسانوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. پہلا انسان کون ہے؟ جو ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا انسان کون ہے؟ جو لڑکی ہوتی ہے، جو ہے لڑکی مگر جان بوجھ کے لڑکا بننے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جو ایکٹ لائک لڑکا کرتی ہے، کپڑے لڑکوں کی طرح پہنتی ہے، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ لگتا ہے ان کی وہ لڑکی ہے. دوسرا انسان کون ہے؟ تیسرا انسان دایوس ہے. دایوس کس کو بولتے ہیں؟ دایوس بولتے ہیں جو اپنی یعنی کہ بیوی کو کیمرے کے سامنے، فار ایگزامپل جو میں ڈیلی بلاگنگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، جو میں ڈیلی بلاگنگ کر رہا تھا، ایک وقت میں کیمرے کے سامنے لا رہا تھا. ٹھیک ہے، کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری ڈیلی بلاگس کو اس میں کتنے لوگ جو ہوتے ہیں جو جج کرتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو بس وہ تیسرا انسان وہ ہے. تو جب میں نے سوچا کہ نمازیں میں پڑھنا اسٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، میں نے بولا نمازیں میں پڑھتا ہوں، میری نمازوں کا تو فائدہ نہیں جب اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھیں گے. السلام علیکم. انوار حسن آج ایک گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں. یہ آپ نے ان بھائی کی تمام باتیں سن لی ہیں، تو اس کے اوپر کچھ کلام کرنا تھا. کلام یہ کہ یہ بھائی اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے ولاگز وغیرہ بناتے تھے، اور پھر ایسا ہوا کہ اب انہوں نے یہ کہا کہ یار اب میں اپنی فیملی کے ساتھ ولاگ نہیں بناؤں گا. تو اچھی بات ہے، چلیں. اور انہوں نے ڈیٹیل بھی بتا دی اس کی کہ کس وجہ سے میں ولاگ نہیں بنا رہا. تو اچھی بات ہے کہ اپنی فیملی کو لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی فیملی ہے، آپ کی عزت ہے. تو اب یہ بھائی پہلے لاتے تھے، اب انہوں نے یہ نیت کر لی کہ یار میں اپنی فیملی کو نہیں لاؤں گا، اور انہوں نے وجوہات بھی بتا دی کہ کیا وجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے. تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے تنقید کرنا. اچھے لوگ بھی ہیں بہت سارے، لیکن بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری میں مطلب شامل ہے کہ انہوں نے تنقید کرنی ہی کرنی ہے. تو اس میں بھی کئی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ پہلے ایسا کیوں کیا، ایسا کس لیے کیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ایسا کیوں کر رہے ہو، ابھی ویسا کیوں کر رہے ہو. تو ہمارے معاشرے کے میرے خیال سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو تنقید کرنا اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں. تو میرے بھائی، اگر کوئی بندہ یا کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اور آپ اسے اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو آپ نہ کریں، لیکن آپ اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ لے لیتے ہیں کہ یار مطلب میں نے تنقید ہی کرنی ہے. تو یہ ایسے لوگ جو ہے وہ خاندان میں بھی ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، اور وہی لوگ اس معاشرے میں بھی ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری لی ہوتی ہے کہ میں نے ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑانی، مطلب تنقید لازمی کرنی ہے. کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہوگا اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اور زبان بھی مطلب اپنی بند نہیں رکھیں گے، منہ بھی جو ہے نا مطلب اپنا کھولنا لازمی ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا مطلب تنقید کرتے ہی ہیں. تو جو لوگ فیملیوں کو لاتے ہیں تو نہیں لانا چاہیے، ظاہر سی بات ہے یہ لاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے. ایسے کئی لوگ ہیں دنیا میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، جیسے جنید جمشید ہے، اس کے علاوہ جنید شیخ ہے، اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ جو ہے پھر وہ کام سے دور ہو جاتے ہیں. تو ہم یہی سمجھ لیں کہ یار یہ جو اسد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید اس کو بھی یہ ہدایت ملی ہے کہ اپنی فیملی وغیرہ کو یہ مطلب بلاگ میں نہ لائے. تو ہم اگر ہمارا اس سے، میرا بھی کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، کسی کا بہت کم لوگ ہوں گے جو ان کے رشتہ دار وغیرہ ہوں گے، ذاتی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم میں چاہیے کہ ہم کسی کو اگر اپریشیٹ نہیں کر سکتے نا، کم از کم اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنے منہ کو بند رکھ لیں تو بہتر ہے. تنقید کرنا، ہمارے معاشرے میں تنقید کرنے والوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر چیز پر تنقید کرنی ہے اور ذمہ داری سے کرنی ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں.
تو اچھی بات ہے کہ اپنی فیملی کو یہ بلاگ میں نہیں لا رہے، انہوں نے تہیہ کر لیا ہے تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ جو بلاگنگ کرتے ہیں لیکن اپنی فیملی کو لاتے ہیں۔ ایسے بھی بلاگر ہیں جو اپنی فیملی کو بلاگ کے اندر نہیں لاتے، تو ظاہر سی بات ہے فیملی ہے نا، گھر کے اندر کبھی کس حالت میں ہوتی، کبھی کس حالت میں ہوتی، لیکن ان لوگوں کو یہ شرم نہیں آتی کہ یار ہم اپنی فیملی کو دکھا رہے ہیں، تو کبھی ان کے سر پہ دوپٹہ ہے نہیں ہے، کبھی گلے میں بھی دوپٹہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے فیملی جب گھر میں ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے، تو یہ میں نے جو بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہے، سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی وہ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے گھر میں لیڈیز ہی ہے، تو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، دروازے کو یا تو بجاتے ہیں یا پھر جو ہے کیا نام ہے وہ مطلب کھنگارتے ہیں، تاکہ اگر کوئی گھر کے اندر ایسا بندہ ہو یا مطلب جیسے لیڈیز وغیرہ ہے تو وہ جو ہے کیا نام ہے سر پہ دوپٹہ وغیرہ اگر نہیں ہے تو سر پہ دوپٹہ لے لے، یا اس طرح کا کوئی کام ہم کر رہی ہے، گلے میں دوپٹہ ہے تو سر پہ لے لے، تو یا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بچوں کو فیڈ وغیرہ کرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بزرگوں کی عادت رہی ہے۔ تو یہاں تو بلاگنگ کرتے ہیں تو وہ سب کچھ ہی دکھاتے، تو خیر ان بھائی نے یہ نیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی اچھائی کے اوپر اگر اچھے الفاظ نہیں بول سکتے تو کم از کم اپنی زبان کو تنقید کرنے کے لیے خاموش رکھیں کہ ہم اس پر تنقید نہ کریں۔